الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں پر کروڑوں رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے۔ اب ہم اس بات پہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے یا ہم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ، اور دل میں اکثر یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ مجھے اس قدر تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اور جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی بھی ایسا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو ایک دم ہم جو ہے وہ ڈگمگا ضرور جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے اس لیے دل ایک دفعہ ضرور ڈگمگاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انسان جو ہے اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے کہ یہ تیرے اوپر مصیبت آ گئی ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور ایک ایسی مایوسی کی طرف اس کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس وقت پر اس انسان کی آزمائش ہی اسی وقت پر شروع ہوتی ہے جب ایک طرف شیطان اس کو مایوس کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے۔ اب آزمائش ہوتی کن لوگوں کی ہے؟ آزمائش ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی لیتا ہے اور ان بندوں کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بغیر ٹیسٹ کیے ہم کبھی بھی کسی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے، کسی کی محبت کو ہم پاس نہیں کر سکتے۔ یہ اس دنیا کا اصول بھی ہے، دستور بھی ہے، اور میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے اور دستور بھی یہی ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی کو وہ اپنا بنا لیتا ہے تو پھر وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے، جتنی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا اس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر اپنی خیر سے اتارے اور ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نوازش ہوتی ہے اور عنایت بھی ہوتی ہے، اور اس بندے کے لیے سب سے بڑا ایک اشارہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ لیکن اس علم کی ہوش اس کو اس وقت نہیں ہوتی جس وقت اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ بات تب جاننے میں کامیاب ہوتا ہے جب اس کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے، تب وہ اپنے اس آزمائش سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے، تکلیف سے جب وہ باہر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا کرتا ہے اس آزمائش میں اور اپنے اس پہ صبر کرتا ہے، تو اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے، بہت سی پریشانیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں کہ تو کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہیں؟ ہمیشہ جو ہے کوئی بھی چیز ساتھ تو نہیں چلتی۔ اگر اچھا وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتا تو برا وقت بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا، یہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان پر آزمائش ڈالتا ہے تو اس آزمائش کو ختم بھی وہی کرتا ہے۔ لیکن اس وقت میں ایک انسان جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، یا اس کو اس بات پر بے پناہ یقین ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو ایسے بندے کا نا اس وقت امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو چیک کرتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ عام
روٹین جو زندگی کی ہوتی ہے، پریکٹیکل لائف جیسے چل رہی ہے، جس پرسکون زندگی ہے، خوشی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی زندگی میں کسی چیز کی محرومی نہیں ہے، تب تو جو ہے وہ میرا بندہ میرے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے اوپر یقین کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اب میں اس پر آزمائش ڈال کے دیکھوں، اس کو کسی پریشانی میں، اس کو کسی تکلیف میں ڈال کے دیکھوں، تو کیا اب اس کو میری محبت یاد رہتی، یا اس کو اب میں یاد آتا ہوں، یا اب اس کا صبر جو ہے اور اس کا یقین کامل رہتا ہے میرے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ بندے پہ آزمائش جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات کو لے کے نہیں وہ اس کو آزمائش دیتا۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے جان اور مال اور اولاد کے ذریعے آزماؤں گا۔ اور سب سے زیادہ عزیز اس وقت جو ہمیں ہے نا، اپنی جان سے بھی بڑھ کے ہمیں کیا عزیز ہوتا ہے؟ اپنی اولاد، اور اس کے بعد پھر مال۔ یہ اولاد کی جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے انسان کے لیے۔ یہ جس بندے سے لی جاتی ہے نا، اس کا درد، اس کی تکلیف وہ انسان ہی جان سکتا ہے۔ کسی سے اللہ تعالیٰ آزمائش اس طرح سے لیتا ہے کہ اس کو اولاد دے کر آزماتا ہے، اور کسی اپنے انسان کی آزمائش وہ ایسے لیتا ہے کہ اسی کی اولاد خود ہی دیتا ہے اور خود وہ واپس لے لیتا ہے۔ اور کسی سے اس کی آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اولاد دیتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اس بندے کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ میری رضا میں راضی ہوتا ہے، کیا اس وقت جب اس کے پاس کوئی چیز وہ بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو دے نہیں رہا، تو اس وقت اس کا الفاظ کیا ہیں، اس کا یقین کامل کیا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے خیالات میرے بارے میں کیسے ہیں، اور اس کا توکل کیسا ہے، کیا ابھی بھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے جو ہم دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں، ایک صرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس پہ ایمان لے کر آنا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ کوئی ہے ایسی ہستی جو اس کائنات کو بنانے والی ہے۔ یہ ایک تھاٹ ہے، ایک نون ہے جو ہم نے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے پیدا ہونے سے لے کے اب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے سوشل لائف سے، اور جو کہ ہمیں ورثے میں ملی، وراثت میں ملی کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے، ہم نے وہاں سے سیکھ لیا۔ لیکن یہ جو محبت کا دل میں اتر جانا ہے نا، یہ انسان جو ہے وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے۔ محبت کو کسی سے سیکھا نہیں جاتا، محبت خود بخود ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، اور محبت جو ہے وہ درد سے منسلک ہے۔ جب درد پیدا ہوتا ہے نا تو تب محبت بھی ہوتی ہے۔ محبت کا تعلق درد سے ہے اور درد کا تعلق محبت سے ہے۔ تو یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف ہو جائے گی، چلی جائے گی، تو بات یہاں پر یہی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی آزمائش لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے ایسے بندوں کو آزماتا ہے جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اور وہ بندہ بھی اپنے اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی کڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے، ایسی مشکل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ انسان اس وقت ہر طرف سے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے، اور اس کو زندگی ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹھہر گئی ہے، اور اس کو اپنے ارد گرد دائیں بائیں اپنی کسی جانب کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک وقت کے لیے وہ گمسم سا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو کہ دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے دل سے، اس کے دل میں فوراً سے ایک آواز آتی ہے کہ بے شک سب دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اور وہ پھر اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنی تکلیف جو ہے وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا سارا دکھ بیان کر دیتا ہے۔ ہر بات کی، ہر کام کی کوئی نہ کوئی میعاد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مدت ہوتی ہے۔ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ ایک انسان کو آزماتا ہے،
ساری زندگی کبھی بھی وہ